پہنچی آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان گھروں میں واپس آئے ان کے گھر کے حالات دیکھے ہیں کیسے اس کے حالات ہیں، کیسے وہ قلبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے بیچارے ہو رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں پہ جتنا بھی ظلم کرے اس کو نہیں بیان کیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن مسلمان اگر اپنے دفاع کے لیے جہاد کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ قرآن سے ناواقفیت، اللہ کے نبی کے فرمان سے ناواقف ہونا، یہ یوں سمجھنے کہ پھر منافقت کی چال ایسے لوگ چلتے ہیں جو مسلمانوں کو نیچا دکھاتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے مخالف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں امن کی بات، امن کا درس تو دیتا ہے اسلام، کہتا ہے کہ امن سے بات کرو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب امن سے کام نہ بنے، بات اور مذاکرات سے مسلمانوں کا مال و جان محفوظ نہ ہو، تو پھر اللہ حکم دیتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اے مسلمانوں ان کافروں کو جب جہاد کے میدان میں یہ آ جائیں پھر جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مال۔ میں قرآن پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب قرآن پہ جس آدمی کو یقین ہے، حدیث پہ جس آدمی کو یقین ہے تو ظاہر ہے ہم تو آمنا وصدقنا کہیں گے، جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ اگر ظلم و جبر ہو، مسلمانوں کے ساتھ اگر زیادتی کی جا رہی ہو تو پھر ان کافروں سے جہاد کرو، اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدخل ثلاثۃ نفر الجنہ بسام واحد، ایک تیر کی وجہ سے، ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرمائے گا، ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کی اللہ بخشش فرمائے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیر بنانے والا ہے نا، بنانے والا اس نے اچھی نیت سے بنایا کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس تیر بنانے والے کو بھی رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وہ تیر بن کے آگے جاتا ہے مجاہدین کے ہاتھ میں، مجاہد اس تیر کو پھینکتے ہیں کافروں کی طرف، مخالفوں کی طرف، اللہ کے راستے میں وہ تیر چلتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیر پھینکنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کو بھی جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اور تیسرا فرمایا حضور نے کہ کوئی تیر پکڑانے والا بھی تو ہوگا، مدد کرنے والا بھی تو ہوگا، جو تیر پکڑانے والا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا رب اس کو بھی جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ یہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کو آج مسلمانوں کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو یہ درس دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات ہی نہ کریں اس موضوع پہ۔ اور جنگ بدر ہوئی نا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں، آج کا دن تھا جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کے وہ کافروں کے لشکر سے لڑنے کے لیے سامان بھی تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ ہمت نہیں ہارنا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ ایہ الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ مومن مسلمان تو سارے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں میں سے افضل وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ حضرت زید بن خالد الجوہنی ان سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں نا، ہر بندہ پھر جہاد پہ نہیں جا سکتا، ہر بندہ مجاہد نہیں بن سکتا، اس کے لیے وہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی جسم کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی انسان کی طاقت کے معاملات ہیں، کوئی گھر کے معاملات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیسا پیارا اور خوبصورت یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1631 نمبر میں، حضور نے فرمایا من جهز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ دیکھیں جس نے کسی مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو تیاری کروا دی،
خود نہیں جا سکتا، مجاہد کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو پیسے دے دیے، مجاہد کو لڑنے کے لیے کوئی نیزے بھالے کے تیر کی ضرورت تھی، کسی آلے کی ضرورت تھی، آلات حرب و ضرب جو ہے وہ دے دیا، کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں تیاری کروا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجاہد کی تیاری کروائی یوں سمجھ لیں کہ اس نے بھی جہاد میں حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو بھی مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا من خالف غازیا فی اہلی و مالی فی اہلی فقد غزا۔ اچھا جو بندہ پیسے نہیں دے سکتا، مجاہد کی مدد نہیں کر سکتا، مجاہد کو کچھ دے نہیں سکتا، اس کی تیاری نہیں کروا سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجاہد جہاد پہ جائے نا، تم اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرتے رہو، اللہ تمہیں بھی جہاد اتنا ثواب عطا فرمائے۔ مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری، ان کے گھر کا سودا صرف لا کے دینا، ان کے گھر والوں کو سنبھالنا، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے والدین ہیں، بیوی ہے، جو گھر کے افراد ہیں ان کی حفاظت کرنے میں بھی رب مجاہد اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہونی۔ بعض دفعہ نا اس کو جہاد کا ٹاپک جنگ بدر کی وجہ سے آیا اور لوگوں نے نا اس کو سوشل میڈیا پہ نا میمز بنی ہوئی ہے اس پہ جہاد پہ، مثلا اگر کوئی دعا کرتا ہے نا یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو انہوں نے آگے سے نا لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کیسے جہاد میں جہاد آپ کریں گے، کیسے آپ شہید ہوں گے۔ کوئی حلوے کے اوپر لکھتا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ دیکھ لیجیے 4931 نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ بغیر جہاد کے مر گیا، موت آ گئی، جہاد نہیں کیا، اچھا جہاد کا اگر موقع نہیں ملا نا، ولم یحدث به نفسه، جو بندہ جہاد کے بغیر مر گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل میں کبھی جہاد کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہ آئی، دل میں جہاد کے لیے کوئی بات پیدا ہی نہ ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھیں کہ وہ منافقت کے ایک شعبے پہ وہ بنا ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اور ہمارے لوگ اس بات پہ اگر کوئی دعا کرے یا کسی کا پتہ چلے کہ یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد میں بیٹھ کے جہاد کی باتیں کیسے ہیں، یہ ختم حدود پہ جہاد کی باتیں کیسے ہیں۔ بھائی آپ اپنے دل میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جہاد کے لیے جا نہیں سکتے تو اپنے دل میں یہ تمنا تو پیدا کرو، اپنے دل میں یہ خواہش رکھو کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں بھی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ وار کروں۔